بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع قلوبنا طبيبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه مخبرا وآمرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. امداد کن از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. لی خمسا اطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، ہدی للمتقین، آیات من آیات مبین کی آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے. جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ماہ رجب المرجب شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معراج شریف کا ذکر اور اس کی 13 رجب المرجب کو حضرت مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو ہوئی. پچھلے جمعے میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ذکر خیر کیا گیا.
اور ساتھ ہی معراج شریف کا موضوع جو ہے وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے کیا گیا کہ آج فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، ارے کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ پھر کا لفظ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر پہلے بھی ہوا ہو، یہ بھی پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم ترین معجزہ ہے تمام معجزوں میں سے، اس طرح تو اللہ پاک نے قرآن پاک نے تیرے اور میرے آقا کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ سر کے بال مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن شریف تک تیرے اور میرے آقا سراپا معجزہ بنا کر بھیجے گئے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیرے اور میرے آقا کا یہ جو معجزہ ہے یہ تمام معجزوں سے عظیم ترین معجزہ ہے معراج شریف کا، کیونکہ یہ معجزہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ کوئی نبی عرش پر نہیں گیا ہے، کوئی نبی حجابات الہی پر نہیں گیا ہے، حجابات الہی کے اندر نہیں گیا ہے، اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ صرف اور صرف شرف تیرے اور میرے آقا کو حاصل ہوا ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی لیلاً رات کے کچھ حصے میں، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور پھر آگے بھی آیت مبارکہ ہے، یہ پھر موضوع لمبا ہو جاتا ہے، پہلے اس کو کور کر لیں پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ میں وہ بھی بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو فرمایا جبریل عرض کی لبیک رب جلیل، فرمایا کیا کر رہا ہے؟ عرض کی یا اللہ سدرہ پر بیٹھ کر تیرے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ فرمایا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، وہاں سے ایک براق منتخب کرو میرے محبوب کی سواری کے لیے، اور میرے محبوب کو اس پر سوار کر کے لے آؤ۔ تیرے اور میرے آقا کہاں پر آرام فرما ہے؟ اپنے حجرے میں نہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے میں نہیں۔ کیوں؟ کہ بے اجازت جبریل گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ قدر و منزلت جانتے ہیں اہل بیت کی، وہ داخل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جبریل کا بھی داخلہ منع ہے، کیونکہ پردے کا اتنا مقام ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو سفر معراج شروع ہوا ہے وہ حضرت ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا ہے۔ حضرت ام ہانی ہیں حضرت مولا کائنات کی ہمشیرہ جی۔ تو آپ کے گھر میں تیرے اور میرے آقا آرام فرما ہے، رات کا وقت ہے۔ حضرت جبریل جنت کے اندر گئے، دیکھا جناب براق کی قطار لگی ہے، 70,000 براق کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ براق اپنی خوشی میں ہے، تمطراق میں ہے۔ کوئی براق ہنس رہا ہے، کوئی براق شوخیاں مار رہا ہے، کوئی براق خوشی کے ساتھ بڑی لہر پہر میں ہے، لیکن 70,000 براقوں میں ایک براق جو ہے وہ زمین میں منہ دے کر رو رہا ہے جی۔ جبریل نے جب دیکھا کہ بھائی آج آقا کی سواری کا دن ہے، آقا کی معراج کا دن ہے، باقی براق خوشی میں ہے، یہ براق رو رہا ہے، حالانکہ خوشی ہونی چاہیے۔ جبریل نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مہربانی فرما کرم فرما، ارشاد فرما کہ باقی براق ہنس رہے ہیں، خوشی میں ہیں، یہ ایک براق رو رہا ہے۔
رب کی طرف سے آواز آئی جبریل جو رو رہا ہے اسی سے پوچھ لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ واقعہ. جو رو رہا ہے اسی سے پوچھ لو. جبریل نے جب اس براق کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو وہ براق سسکیاں لینے لگا، ہچکیاں لینے لگا. اور جبریل نے پوچھا کہ اے براق، باقی براق خوشی میں ہے، طمطراق میں ہے، لہر پہر میں ہے، اور تو رو رہا ہے. براق نے غالب کی بولی بولی. براق نے کہا کہ نہ چھیڑ ہمیں، ہم تصور جانا کیے بیٹھے ہیں. ہمیں چھیڑ نہیں، ہم تصور جانا کیے بیٹھے ہیں. جبریل نے پوچھا براق کب سے رو رہا ہے؟ براق نے زبان حال میں کہا جبریل آج سے 70,000 سال پہلے ایک اعلان ہوا تھا کہ اللہ کا محبوب آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جائیں گے. ان 70,000 براقوں میں سے ایک براق کا انتخاب ہوگا، اور جب سے یہ اعلان ہوا ہے یہ براق خوشی میں ہیں، ہنس رہے ہیں، اور میں 70,000 سال سے رو رہا ہوں. جبریل نے اسی براق کو منتخب کر لیا، اللہ اسی کو چن لیا. نتیجہ یہاں پر کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا، رپورٹ کیا نکلی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ رب کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں عاجزی کام آتی ہے، رونا کام آتا ہے. ہاں جی، اکڑنی کام آتی، ہنسنا نہیں کام آتا. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے. جی، اور جو روتا ہے، حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ روح کا نکھار جو ہے، روح کس چیز کے ساتھ نکھرتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ روح رونے کے ساتھ نکھرتی ہے. آپ جتنا رب کی بارگاہ میں روئیں گے، آنسو نکالیں گے، عاجزی کریں گے، اس کی بارگاہ میں جھکیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری روحانیت میں ان کا نکھار عطا فرمائے، اتنی نورانیت عطا فرمائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے براق کے اس عمل سے کہ خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کام آتی ہے، جھکنا کام آتا ہے، گڑ گڑانا کام آتا ہے، رونا کام آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رب کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے وہ کہیں بھی مار نہیں کھاتا. ہمارے والد محترم پیر سید محمد نظام علی شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رب کی بارگاہ میں گر جاؤ، پڑے رہو، پڑے رہو، پڑے رہو، اپنے آپ کو گرا دو، ایک وقت آئے گا وہ رب تمہیں اٹھا لے گا. جب وہ اٹھائے گا تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے گرانے کی. کیوں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اللہ ہی دیتا ہے، ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے. اس کی طرف سے عزت ہے اور ذلت، وہی سب کچھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جبریل نے اس براق کو پکڑا اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبریل براق کے ساتھ حضرت ام ہانی کے ہاں تشریف لے گئے. براق کو حرم کے باہر، کعبہ کے باہر باندھا گیا اور آپ حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے. اب یہاں پر مولوی ہوتا تو وہ دروازے کھٹکھٹاتا، کنڈیاں کھٹکھٹاتا، یہ دور ہوتا تو بیلیں دیتا، ٹاں ٹاں ٹیں ٹیں اس طرح کرتا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبیوں کی آوازوں سے بس نیچی رکھو، اونچا نہ بولو. ان تحبط اعمالکم، کدھر یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال سلب کر لیے جائیں، ضبط کر لیے جائیں، سارے اعمالوں کو ضائع کر دیا جائے.
جبریل نے کیا کیا؟ جبریل نوری فرشتہ ہے، جبریل کو رب کی طرف سے حکم ہوا، جبریل چھت کے اوپر سے آیا، چھت رب کے حکم سے شق ہوئی، کھلی، جبریل داخل ہو گئے، دیکھا جناب محبوب چادر تان کر سو رہے ہیں، تیرے اور میرے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل نے اوپر نگاہ اٹھائی، عرض کی یا اللہ قربان جائیں تیرے پیارے نبی پر کہ آپ نے بلایا، آپ نے دعوت دی، آپ نے ہمیں بھیجا اور آپ کا محبوب جو ہے وہ سو رہا ہے، آرام کا محبوب ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے نا، محبوب سوتے ہیں، ہاں جی محبوب آرام کرتے ہیں، جانے جان والا یاد ہے جان والا، اور وہ بھی مرضی ہے۔ اب جناب جبریل مولوی نہیں ہے، جبریل ممبروں پر بیٹھنے والا نہیں ہے، جبریل ملا نہیں ہے، ملوانا نہیں ہے، پیر نہیں ہے، جبریل بہت بڑا صوفی ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ جبریل کو مصطفیٰ علیہ السلام کے مقام کا، ادب کا پتہ ہے، جو آج کل کے مولویوں کو نہیں پتا ہے، جبریل کو پتا ہے۔ آج کل کا مولوی اگر ہوتا تو وہ پتا ہے کیا کیا الفاظ استعمال کرتا، استغفر اللہ کہتا، اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، جلدی کرو۔ نہیں، جبریل بڑا باادب ہے، جبریل ہاتھ باندھ کر قدموں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ جبریل نے دل میں سوچا اگر واپس جاتا ہوں، اگر واپس جاتا ہوں تو فرمان میں فرق آتا ہے، جگاتا ہوں تو مصطفیٰ کے آرام میں فرق آتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں آئی جان شکنجے اندر تے جاؤں بیگڑے بچ گنا اور آگے اجرے و محمد اجرم تامنا۔ جبریل کی جان شکنجے میں آ گئی، نہ آگے کے ہیں نہ پیچھے کے، اللہ نہ واپس جا سکتے ہیں نہ جگا سکتے ہیں، جان پھنس گئی۔ لیکن جبریل بڑا صوفی ہے، بڑا ادب والا ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ رب نے فرمایا جبریل تو نوری فرشتہ ہے، تیرے ہونٹ کافوری ہیں، ٹھنڈک والے ہیں، راحت والے ہیں، میرے محبوب کے طلبوں کو چاٹ، میرے محبوب کے طلبوں کو بوسہ دے، میرے محبوب کو ٹھنڈک اور راحت ملے گی، میرا محبوب اٹھ بیٹھے گا، تیرا ادب بھی بجا ہو جائے گا، محبوب بھی اٹھ بیٹھے گا۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو مثال دیتا ہوں، یہ مثال ہمارے والد صاحب دیا کرتے تھے۔ جون کا مہینہ ہو یا جولائی کا مہینہ ہو، یعنی کہ گرمیاں ہو، آپ دوپہر کے وقت اپنی چارپائی پر آرام کر رہے ہیں، بجلی چلی گئی، جس طرح بھی آگے گرمیوں میں جائے گی انشاءاللہ آ جائے گی، لپڑنے لگی، بل ملے گی، بجلی نہیں ملے گی، ہاں جی۔ تو جب بجلی چلی جاتی ہے تو ہم پسینے میں ڈوب جاتے ہیں، اتنا پسینہ آتا ہے کہ کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں، تو ہماری نیند، ہمارا سکون، چین جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی جب بجلی آتی ہے نا تو پنکھا چلتا ہے، تو ہمارے پسینے والوں کپڑوں کے ساتھ جب پنکھے کی ہوا ٹچ ہوتی ہے تو ہمیں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، ہمیں راحت سی محسوس ہوتی ہے، ہم پھر سو جاتے ہیں۔ جب یہ مثال سمجھی ہے تو سمجھو تیرے اور میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبریل نے اپنے کافوری ہونٹوں کے ساتھ تیرے اور میرے آقا کے قدموں کو بوسہ دیا، چاٹا، تیرے اور میرے آقا کو جب ٹھنڈک اور راحت ملی، محبوب اٹھ بیٹھے۔ کہا جبریل کیسے آنا ہوا؟ اس کا آگے سے
جبریل کا عرض کرنا ہے، اس سے پہلے یہ بھی بات سن لیں کہ پوجنے میں اور چومنے میں بڑا فرق ہے. ہاں جی، پوجنے میں اور چومنے میں بڑا فرق ہے. پوجنا جو ہے وہ شرک ہے، چومنا جو ہے وہ ادب ہے. ہاں جی، بعض لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے وہ چھوٹے چھوٹے کلپ ہمارے علماء کرام کے نکالے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں علامہ صاحب نے فلاں مولانا صاحب نے کہا کہ قبروں کو نہیں چومنا چاہیے، بزرگوں کے ہاتھوں کو نہیں چومنا چاہیے، بیوی کو چومنا چاہیے، بچے کو چومنا چاہیے. یہ کون سے قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی آیت میں لکھا ہے کہ بیوی کو چومنا جائز ہے؟ یا چلو اگر جائز ہے تو قرآن میں بتائیں کدھر لکھا ہے؟ بچوں کو چومنا جائز ہے کدھر لکھا ہے؟ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے گھروں میں کتے پالے، اپنے بیڈوں پر بٹھائے ہیں، لٹائے ہیں، ان کو چومنا کہاں پر جائز ہے؟ کتوں کی پپیاں لینا کہاں پر جائز ہے؟ بلیوں کو اپنے پاس لٹانا، ان کو چومنا کہاں پر جائز ہے؟ صرف جب علماء کرام، اولیاء کرام، والدین، ماں باپ کا ماتھا چومنا، ہاتھ چومنا، یہ تمہیں شرک نظر آ جاتا ہے، اور کتوں کو چومنا تمہیں شرک نظر نہیں آتا، بدعت نظر نہیں آتا. ولی کی بارگاہ میں جھکنا، ولی کی درگاہ کو چومنا تمہیں شرک نظر آتا ہے، اور کافروں کے، پادریوں کے، عیسائیوں کے سامنے جھکنا، وہاں سے کچھ لینا، یہ تجھے جائز نظر آتا ہے. ان کے چرچوں میں بیٹھنا، ان کے ساتھ کیک کاٹنا، ان کے ساتھ کیک کھانا، یہ تجھے جائز نظر آتا ہے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. پوجنے میں اور چومنے میں فرق ہے. جو 360 بتوں کو بیت اللہ میں پوجا جاتا تھا، تیرے اور میرے آقا نے ان کو توڑ کر نکالا ہے، اور جس ایک حجر اسود کو چوما جاتا ہے، تیرے اور میرے آقا نے اس کو وہاں پر نصب کیا. تیرے اور میرے آقا نے حجر اسود کو وہاں پر نصب کیا ہے، لگایا ہے، اور چوم کر بتایا ہے کہ اس کو چوما جاتا ہے، پوجا نہیں جاتا ہے. چومنے میں اور پوجنے میں فرق ہے. لہذا چومنا جائز ہے، سجدہ جائز نہیں ہے. اور سجدے کے لیے چند علوم کا ہونا ضروری ہے. قبلے کی طرف منہ ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ کس کو کرنا ہے. جی، یہ 6 علوم کا ہونا پھر سجدہ ہوتا ہے. آپ اس طرف مشرق کی طرف منہ کر کر نماز پڑھیں، 100 رکعت نماز نفل آپ پڑھ دیں، 10 بندے بھی دیکھنے والے کہیں گے مولوی جی کی کر رہے ہو، ادھر پہ سجدہ ہوتا ہی نہیں، قبلہ تو ادھر ہے. لہذا پوجنے میں اور چومنے میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مولویوں 2 نمبر مولویوں کو چھوڑیں، یہ بڑا بندے کو جاتے ہیں، بندے کا ایمان خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. اپنے ایمانوں کو خراب نہ کریں. یہ بات اس لیے ایک سائڈ پر نکلی ہے، یہ ایک سائڈ پر نہیں ہے. یہ اسی بات کی شاخ ہے کہ جو جبریل نے تیرے اور میرے آقا کے قدموں کو چوما ہے اور بوسہ دیا ہے. اگر فتویٰ لگانا ہے تو رب پر لگا جس رب نے حکم دیا ہے، اس جبریل پر لگا جس جبریل نے چوما ہے اور چاٹا ہے. تو رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، چاٹ، میرا محبوب اٹھ بیٹھے گا. یہ نہیں کہا کہ سجدہ کر، یہ نہیں کہا کہ پوجا کر، کہا چوم. چومنے میں اور پوجنے میں بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام اٹھے، فرمایا جبریل کیسے آنا ہوگا؟ عرض کی قربان جائیں آپ پر اور آپ کے رب پر. آپ آرام فرما رہے ہیں اور رب نے ہمیں بھیجا ہے. حضور نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوگا؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں. حضور نے جب نگاہ اٹھائی، آسمانوں کو سجا دیا گیا، جنت کو سجا دیا گیا، دوزخ کے عذاب کو بند کر دیا گیا، ملائے اعلیٰ پر حوریں کھڑی ہو گئی، فرشتے درود و سلام پڑھنے کے لیے قطار در قطار کھڑے ہو گئے حضور کے استقبال کے لیے. آج فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، آج
ولادت باسعادت ہوئی. تیرے اور میرے آقا آمنہ کی گود میں، عبداللہ کے گھر میں، حضرت عبد المطلب کے آستانے میں جب تیرا اور میرا آقا دنیا میں تشریف لایا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ساری عرش کو سجایا. اس لیے پھر سجایا جاتا ہے. تو 27 رجب المرجب کو تیرے اور میرے آقا کو معراج شریف کا عظیم ترین معجزہ عطا کیا. عظیم ترین معجزہ عطا کیا. اب جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، وضو فرمایا. پہلے جب بسترے سے اٹھے، اٹھ کر جب کمرے سے باہر نکلے، بسترے کے بخارات رک گئے. جب آپ کمرے سے باہر نکلے، پرانے دور میں دروازوں کے ساتھ کنڈیاں ہوتی تھی زنجیر والی. جب آپ باہر نکلے تو زنجیر جو ہے نا وہ ہل رہی تھی، وہ رک گئی. آپ نے باہر وضو فرمایا. جب آپ وضو فرما کر جب آپ حرم شریف کی طرف نکلے، وضو کا پانی رک گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پانی چلتا رہا، کیونکہ جب آپ واپس آئے نا معراج شریف کر کے، پانی چلتا رہا، زنجیر ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. اتنے جلدی سرے عرش گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات کی جان ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس کی تشریح، اس کی مثال ہمارے والد محترم دیا کرتے تھے. آپ سماعت فرمائیں. مثال کیا ہے؟ آپ مثال دیا کرتے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ بھی لگی ہے، سیل والی بھی ہوتی ہے، چابی والی بھی ہوتی ہے. موبائلوں میں بھی گھڑیاں ہیں. گھڑی کے اندر ایک سیل ہے، ایک چابی ہے. وہ ساری گھڑی کا جتنا بھی اندر نظام ہے نا چلنے والا، وہ سیل، وہ چابی اس گھڑی کی جان ہے. جیسے آپ سیل نکالیں گے، چابی نکالیں گے، گھڑی کے اندر جو منٹ کی سوئی ہے وہ منٹ پر رک جائے گی، گھنٹے کی گھنٹے پر رک جائے گی، سیکنڈ کی سیکنڈ پر رک جائے گی. یہ تینوں سوئیاں اپنی اپنی جگہ پر رک جائیں گی. جب آپ 1 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 18 مہینوں کے بعد جب آپ اس گھڑی کو سوئی لگائیں گے، سیل ڈالیں گے، منٹ کی سوئی منٹ سے، سیکنڈ کی سیکنڈ سے، گھنٹے کی گھنٹے سے چلنا شروع ہو جائے گا. جب یہ مثال سمجھی ہے تو سمجھو تیرے اور میرے آقا کائنات کی جان ہے. جب تیرے اور میرے آقا بسترے سے نکلے، بسترے کے بخارات رک گئے، کمرے سے نکلے، کمرے کی زنجیر جو ہل رہی تھی رک گئی. وضو کیا، وضو کا پانی چلتے چلتے رک گیا. آپ جب ان ہواؤں سے، فضاؤں سے، آسمانوں سے، اس دنیا سے جب آپ نکل گئے، ساری کائنات رک گئی. کوئی پتہ نہیں، 1 دن لگا، 1 گھنٹہ لگا، 1 سال لگا، 2 سال لگے، 18,000 سال لگے. جب تیرا اور میرا آقا واپس اس دنیا میں تشریف لایا، کائنات پھر چل پڑی.
یہ جو آج بھی کائنات چل رہی ہے، یہ ہوا، یہ فضا، یہ بادل، یہ بارش، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ ہوائیں، یہ درخت، نباتات، جمادات، دریا، سمندر، ساری کائنات قیامت تک اگر چل رہی ہے یہ تو مصطفیٰ کریم کے صدقے سے چل رہی ہے۔ بس یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ آقا موجود ہے۔ ہم ناقص ہیں، ہماری آنکھ ناقص ہے، ہماری سوچ ناقص ہے، ہماری سماعت ناقص ہے، ہمارے خیال ناقص ہے۔ تیرے اور میرے آقا تو ہمہ وقت ہر وقت اپنے امتی کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ کیا مطلب، کیا ترجمہ؟ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے۔ جی ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں نا، مستری کا، مزدور کا، ہتھوڑی کا، گاڑیوں کا، مکان بنانے کا، کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہمیں جب چوٹ لگتی ہے نا جسم پر، انگلی پر لگ گئی، پاؤں پر لگ گئی، ہماری جان کو بعد میں پتہ چلتا ہے، مصطفیٰ کریم کو پہلے پتہ چلتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ تو تیرے اور میرے آقا جو ہیں یہ کائنات کی جان ہے۔ آپ جب بسترے سے نکلے، بسترے کے نخرات رک گئے۔ اور آج انگریز اور سائنسدان مانتا ہے، آج مانتا ہے۔ انگریز نے کیوں مانا؟ اس لیے مانا کہ جب سے انگریز نے تھرماس بنایا ہے نا، تھرماس، اور اس میں 24 گھنٹے 36 گھنٹے 48 گھنٹے چائے گرم رہتی ہے، چائے گرم رہتی ہے۔ جب اس نے یہ تحقیق کر کے تھرموس بنایا، وہ مانتا ہے کہ حضور نکلے ہیں تو خراب رک گئے ہیں۔ مسلمان نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مان رہا۔ قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، نماز پڑھ کر، 2 گٹھا داڑھی رکھ کر، جناب کو اتنی لمبی داڑھی رکھ کے، بسترا اٹھا کر، سب کچھ کر کر، ماتھا اس طرح چھیلا ہوا ہوتا ہے جس طرح اونٹ کا گوڑا چھیلا ہوا ہوتا ہے، لیکن مولوی نہیں مانتا ہے۔ انگریز مان گیا، قریب جا چکا ہے کہ واقعی معراج کا سفر ہے، حضور کا معجزہ ہے کہ حضور جب نکلے ہیں مصر کے بخارات رک گئے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تھرماس بنایا، تھرماس میں چائے کے بخارات رک گئے، دودھ گرم کر کے ڈالا، بخارات رک گئے، پانی گرم کر کے ڈالا، پانی گرم ہی رہا۔ آج کا ملا نہیں مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی مسئلے میں پھنس بھی جائے، آگے سے کہتا ہے جی کہ جسم وہیں پر تھا، روح نے جو ہے نا وہ معراج کی۔ استغفر اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو ان سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، جو اس فرمان کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ حضور کی جس بات سے جو بندہ انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ دارِ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور ایمان کا جز ہے، حضور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں، ختم ہے۔ پھر یہ جسم، یہ پنجرا کھوکھلا ہے، پھر اس پنجرے کے اندر تیرا پرندہ موجود ہی نہیں، جو پرندہ اندر سے بولے باتیں کرے وہ ہے ہی نہیں، وہ تیرا طوطا اڑ چکا ہے۔ اگر تیرے اندر حضور کی محبت نہیں ہے، ایمان نہیں۔ تو آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کر آپ جیسے ہی حضرت ام ہانی کے گھر سے باہر نکلے، پانی چل رہا تھا۔ اس طرح جب آپ باہر بیٹھ کر وضو کرنا، پانی تھوڑا سا بہتا ہے، وہ پانی رک گیا، بخارات بھی رک گئے، زنجیر بھی رک گئی، پانی بھی رک گیا۔ آپ باہر نکلے، باہر تشریف لے گئے،
اب براق نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا نا تو براق خوشی میں آیا اور یہ براق ہے کیا چیز ہے؟ اس کا قد درمیانہ ہے، اونٹ سے چھوٹا، ہرنی سے تھوڑا بڑا، اور یہ جنتی جانور ہے۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہے، برق براق برق سے مشتق ہے، اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جہاں پر اس کی پہلی نگاہ پڑتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا ہے، اتنی اس کی رفتار ہے۔ آج کل ہم لوگوں نے جو بجلی بنائی ہے نا، یہ بجلی، یہ اس کی رفتار بھی آپ دیکھ لیں، 220 وولٹ یہ بٹن آن کر کے ساکٹ میں انگلی دینا، پتہ چلتا ہے کہ 220 وولٹ کس طرح لگتے ہیں جناب، پتہ لگتا ہے۔ ہر ایک انسان کی بنائی ہوئی بجلی اگر اتنا جھٹکا دے، سیکنڈ سے پہلے آگے پہنچ جائے، تو جو رب کا بنایا ہوا براق ہے اس کی رفتار کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ۔ جس اتنی بڑی بجلی کو یہ براق برق سے مشتق ہے، برق کا مطلب ہے بہت بڑی بجلی، بہت بڑی بجلی۔ اب ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نبی ہمارے جیسا، ہم نبی جیسے، وہ ذرا مسیح چاہے نا میں ساکٹ آن کرتا ہوں ہاتھ لاوے نظر آ جائے، اس طرح کر کے پھر میں دیکھتا ہوں نہیں، نبی ہم سے اعلیٰ ہے۔ نبی وہ ہے کہ نبی برق بہت بڑی بجلی پر سوار ہوئے، نبی کو کچھ نہ ہوا جی۔ تو نبی کی طرح نہیں ہو سکتا، بچ اپنا ایمان بچا، بچ موڑ سے، یہ نہ ہو کہ ادھر کھائی میں نہ گر جائے، یہ نہ ہو کہ ادھر ایمان نہ ضائع کر بیٹھے۔ اوپر یہ بجلی جا رہی ہے 220 وولٹ کھمبے کے ساتھ، اتنے چڑھ کے پکڑ کر نہ بنتا ہوں۔ ارے حضور تو رب کی بنائی ہوئی برق بہت بڑی بجلی، اس پر سوار ہو کر معراج پر گئے۔ تو براق خوشی میں آیا، طمطراق میں آیا۔ جبریل نے براق کی رکابوں کو اس طرح جھٹکا دیا نا، براق ڈر گیا، سہم گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا، لرز گیا۔ جبریل نے براق سے کہا کہ اے براق، اتنا اچھل کود نہیں، آرام کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تجھ پر رحمت للعالمین سوار ہو گئے۔ براق سہم گیا، ڈر گیا۔ اب جناب حضور علیہ السلام حرم شریف میں تشریف لے گئے، وہاں پر آپ کا علم نشرہ کا سینہ مبارک شاہ کیا گیا۔ سرجن جبریل، آج کل کے سرجن ڈاکٹر جناب آپریشن کرتے جناب مخلوط محفل ڈاکٹروں کی گپیں لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی کسی پر ایکشن نہیں ہے یا کسی کے مخالف بات نہیں ہے، جنرل بات ہے۔ کئی مریض ایسے جناب نکلے آپریشن کے بعد گھر میں گئے ہیں، بہت زیادہ پیٹ میں تکلیف ہے، الٹرا ساؤنڈ کروائی جناب، کینچی اندر رہ گئی ہے، کپڑا اندر رہ گیا ہے، بلیڈ اندر رہ گیا ہے۔ یہ ہمارے سرجن ہیں، یہ ہمارے ڈاکٹر ہیں۔ آج کل صرف اور صرف بزنس ہے، انسانیت ختم۔ آج سے 25-30 سال پہلے جو ڈاکٹر تھے، جن کے دل کے اندر انسان کی قدر تھی، انسانیت تھی، وہ چلے گئے۔ وہاں پر سرجن جبریل ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور تیرے اور میرے آقا کا غلام ہے، تیرے اور میرے آقا کا مرید ہے۔ رب کے حکم سے جبریل اپنے ہاتھ کے ساتھ، کوئی آلہ نہیں، کوئی کینچی نہیں، کوئی بلیڈ نہیں، حضرت جبریل نے اس طرح کیا، رب کے حکم سے سینہ مبارک کھل گیا۔ جنت سے سونے کا کشت اور آب زمزم کا پانی حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو غسل دیا گیا، سینے مبارک کو دھویا گیا۔ اب یہاں پر یہ سوال نہیں نکلتا کہ استغفر اللہ، کہ حضور کے سینے کو جو ہے نا وہ پاک کیا گیا یا
دھویا گیا یا یعنی کہ استغفر اللہ بہت گندا تھا، استغفر اللہ نہیں، استغفر اللہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ زمزم کے پانی نے حضور کے دل کا طواف کیا ہے۔ دل کا طواف کرنے کے ساتھ زمزم کا پانی آدھا ہو گیا، اس کا یہ مطلب ہے۔ ہم تو ادب کی طرف جاتے ہیں، عاجزی کی طرف جاتے ہیں، بے ادبی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ ادب میں بڑا کچھ ہے، عاجزی میں بڑا کچھ ہے۔ اب جناب دل مبارک وہیں پر رکھا گیا، حضرت جبریل نے اس طرح سینے پر ہاتھ پھیرا، جڑ گیا، کوئی نشان نہیں، کوئی ٹانکے نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جی حضور میرے جیسے تو جانا ذرا سینے کٹ دبانا تو پھر بغیر ٹانکے دے آپ سینہ جڑ جاوے، نہیں، یہ حضور کی ذات ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ اب جناب غسل مبارک کا پانی، جبریل وہاں پر بھی امتحان میں پھنس گئے، یا اللہ تیرے محبوب کے غسل کا پانی ہے، بڑا پاک پانی ہے، بڑا اعلیٰ پانی ہے، یہ پانی کہاں پر ڈالے؟ کوئی جگہ روئے زمین پر ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر تیرے محبوب کے غسل کا پانی بلکہ دل کے غسل کا پانی ڈالا جائے۔ رب نے فرمایا جبریل عرض کی لبیک رب جلیل، فرمایا یہ ٹب اٹھاؤ، میکائیل کے حوالے کر دو، میکائیل اسرافیل کے حوالے کر دے، اسرافیل رضوان جنت جو جنت کی حوروں کا وہ فرشتہ سردار ہے اس کے حوالے کر دے، رضوان جنت تمام جنت کی حوروں میں یہ پانی تقسیم کر دے، ساری جنت کی حوریں یہ میرے محبوب کے غسل کا پانی اپنے چہروں پر مل لیں تاکہ جنت کی حوروں کا غسل دوبارہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہماری عورتیں یہ بیوٹی کریم، یہ بیوٹی کریم، وہ بیوٹی کریم، وہ بیوٹی کریم، چہرے کا بھی ستیہ ناس، پیسے کا بھی ستیہ ناس، پھر جناب مہینہ گزرتا ہے رنگ اتھے ہی رنگ وہیں پر ہے۔ قرآن میں آتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، رنگ اللہ ہی کا رنگ ہے، رنگ اللہ ہی کا رنگ ہے، جو اس رنگ میں رنگ جائے اور اس رنگ میں کون رنگا جاتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، جو عابد ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، عبادت کرنے والا ہوتا ہے، جو عبادت کرتا ہے اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حسن کو دوبارہ کر دیتا ہے۔ ارے جنت کی حوریں کہ جو حوریں اتنے حسن والی ہیں، اتنے حسن والی ہیں کہ جن کا حسن مان نہیں کیا جاتا، تو رب نے فرمایا میرے محبوب کے غسل کا پانی جنت میں بھیج دو، حوریں اپنے چہروں پر مل لیں تاکہ حسن دوبارہ ہو جائے، حسن زیادہ ہو جائے۔ ارے جو حوریں تیرے اور میرے آقا کے حسن کا پانی اپنے چہروں پر مل کر اپنے حسن کو دوبارہ کر سکتی ہیں، تو ہم اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ کر اپنے حسن کو بھی دوبارہ کر سکتے ہیں، اپنی روح کو نکھار سکتے ہیں، اپنے رنگوں کو نکھار سکتے ہیں، اپنے چہروں کو نکھار سکتے ہیں۔ ہم کریں تو صحیح، آئے تو صحیح، ہم آتے ہی نہیں، ہم خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، اگر پتہ ہے تو مولوی اس طرف آنے نہیں دیتا ہے، مولوی کہتا ہے کتھے آؤ، حق لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکو، جو وہاں پر جھک گیا وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے۔ آپ نے بھی غسل مبارک کیا، جنتی جوڑا آپ کو پہنایا گیا، بہشتی حلہ زیب تن کیا گیا، طہا کا شکلہ پہنایا گیا،
आला हजरत का कलम उठा। शबे असरा के दूल्हा बेदाइम दुरूद, शबे असरा के दूल्हा बेदाइम दुरूद, नौशाए बस में जन्नत बेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, शमए बस में हिदायत बेला को सलाम। इंशाअल्लाह मिराज शरीफ का मौजू ये आगे अगले जुम्मे में इंशाअल्लाह बयान होगा।